الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم فأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائی اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ فطری چیز ہے کہ ہر انسان کو، بلکہ جانوروں کو بھی دیکھا جائے تو ان کو اپنی زمین سے محبت ہوتی ہے، اپنی زمین سے پیار ہوتا ہے کہ جہاں وہ رہتے ہیں، جہاں وہ بستے ہیں، جہاں وہ کھاتے پیتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں. فطری طور پر اس شہر سے، اس وطن سے ان کو ایک قرض ہو جاتا ہے، ایک محبت ہو جاتی ہے. اور وطن سے محبت ایسی چیز ہے کہ جس سے قرآن و احادیث بھری ہوئی ہے. قرآن و احادیث، قرآن کی آیات، احادیث مبارکہ، بہت ساری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے واقعات وطن کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ایک جگہ وطن کی محبت سے کے بارے میں فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. اس وطن سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. شکر الہی کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ دیکھو وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ کہ تم تھوڑے سے تھے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تھوڑے سے تھے، مستضعفون فی الارض زمین میں کمزور تھے، مشرکین زیادہ تھے، کفار زیادہ تھے. تخافون ان يتخطفكم الناس، تم اس بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے. فآواکم، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا. وأيدكم بنصره، اور اللہ نے تمہاری تائید کی اپنی مدد کے ذریعے سے. ورزقكم من الطيبات، اور تمہیں بہت سی پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی. لعلكم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. معلوم ہوا کہ وطن سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. 14 اگست 1947 کو یہ پیارا ملک پاکستان وجود میں آیا اور آج 76 برس ہونے کو ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ملک پاکستان جو عطا کیا، اس کے پیچھے لاکھوں لوگوں کی قربانیاں ہیں، شہیدوں کا خون ہے، یہ جنہوں نے اپنی جان اور مال قربان کر کے اس خطہ مقدسہ کو حاصل کیا، اس پاک سرزمین کو حاصل کیا. اور مقصد کیا تھا؟ مقصد کوئی دولت کمانا نہیں، مقصد کوئی منصب نہیں، بلکہ مقصد یہ تھا کہ مسلمان دین اسلام کے اوپر آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں، آزادی کے ساتھ اس خطے کے اوپر عمل کر سکیں. اور دیکھا جائے تو آج 76 برس ہونے کو ہے. 76واں یوم آزادی عید کے دن منایا جائے گا. اور ان 76 برسوں کے اندر دیکھا جائے تو الحمدللہ اسلام کی فضا مجموعی لحاظ سے اگر دیکھا جائے، دیگر ممالک کے ساتھ تعاون کیا جائے تو اسلام کی فضا بہت حد تک قائم ہے. کہ یہاں اس ملک پاکستان کے اندر آزادی کے ساتھ دین کی بات کو بولا جا سکتا ہے، کہ غلط قانون پاس ہو اس کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہے، اور دین اسلام کی خود ترویج
کی جا سکتی ہے۔ تبلیغی جماعت جو ہمارے ہاں مشہور ہے اور دین کی دعوت و تبلیغ کے اندر پیش ہے، جتنا کام ملک پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اور جتنا کام کیا ہے اتنا کسی اور ملک کے اندر نہیں ہوا، اتنا کام تبلیغ کا کسی اور ملک کے اندر نہیں ہوا جتنا کام خود پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ تو اس بات کی خود بہت نشاندہی ہے، اس بات کو بتا رہی ہے کہ اس خطۂ سرزمین کے اندر آزادی کے ساتھ دین اسلام پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے غلط چیز دیکھی ہے، کوئی ممبر پر بیٹھا ہوا اور بھی اگر دیکھ رہا ہے کہ بھائی حکومت جو ہے وہ غلط کام کر رہی ہے یا حکومت نے کوئی غلط بل پاس کر دیا ہے تو سارے مولوی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مولوی کیا بلکہ وہ لوگ بھی جن کا دین سے کچھ نہ کچھ تعلق ہے وہ لوگ بھی اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں۔ بلکہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس ملک کے دستور کے اندر، اس ملک کے آئین کے اندر یہ بات ہے کہ الحکم الا للہ، کہ بھائی فیصلہ جو ہے، حاکمیت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ قوانین کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا۔ یہ اس ملک کے دستور کے اندر، اس ملک کے آئین کے اندر شامل ہے اور یہ کسی ملک میں بھی نہیں ہے، چاہے وہ اسلامی ملک ہو یا غیر اسلامی ملک ہو، بلکہ کسی بھی ملک کے دستور کے اندر یہ شامل نہیں ہے کہ الحکم الا للہ، کہ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یعنی صرف پاکستان کے دستور کے اندر اور آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ کل کو کوئی بھی قانون ایسا بنتا ہے وہ شریعت کے خلاف ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، جو قرآن و حدیث کے کیا ہے سراسر خلاف ہو، کوئی ایسا قانون اگر بنتا بھی ہے پہلے تو بنے گا نہیں، اگر کوئی بن بھی جاتا ہے تو ہر شہری کو اس بات کا اختیار ہے، اس خطے کے اندر رہنے والے ہر شہری کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اس کے خلاف درخواست دائر کرے کہ بھائی یہ قانون کیوں بنا ہے، یعنی وہ آواز اٹھا سکتا ہے۔ یہ قانون کی شک کے اندر، باقاعدہ آئین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا بھی ہے۔ ہم سب دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر کبھی کوئی قانون بن جاتا ہے، ایسا قانون یا کوئی ایسا بل پاس ہوتا ہے جو شریعت کے خلاف ہو، جو شریعت کے کیا ہے خلاف ہوتا ہے، جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہوتا ہے، تو اس کے اوپر آوازیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر احتجاج ہوتا ہے اور باقاعدہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بہت سے بلوں کو کیا ہے نامنظور کرایا گیا۔ یہ آزادی ہی تو ہے، یہی تو آزادی ہے کہ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے آزادی کے ساتھ دین اسلام کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو وطن سے محبت ایک طبعی چیز ہے اور وطن سے محبت ہونی بھی چاہیے۔ آج 76 برس ہونے کو ہیں کہ جن لوگوں نے قربانیاں دے کر اور اپنے خون بہا کر، اپنی جائیدادیں چھوڑ کر جو ہے اس ملک کو حاصل کیا، اس خطے کو حاصل کیا، ان کا مشن کیا تھا، ان کا ذہن کیا تھا، ان کا دستور کیا تھا، ان کے مد نظر کیا تھا کہ جان چلی جائے تو چلی جائے، مال جاتا ہے تو چلا جائے، جائیدادیں اگر جا رہی ہیں، زمینیں جا رہی ہیں تو چلی جائیں، لیکن یہ خطہ ہم نے حاصل کرنا ہی کرنا ہے۔ یعنی اس خطے کو ہم نے حاصل کرنا ہی کرنا ہے، چاہے کچھ ہو جائے۔ آج کا نوجوان اور کل کے اس نوجوان جو اپنے آباء و اجداد ہیں، اس کی سوچوں میں ذرا فرق دیکھیے۔ کل کے نوجوان تو کہہ رہے ہیں کہ اپنا خون بھی حاصل ہے، اس خطے کو حاصل کرنے کے لیے جان بھی حاصل ہے، جان بھی حاصل ہے، لیکن آج کا نوجوان وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس ملک سے چھٹکارا مل جائے، میں چلا جاؤں یہاں سے۔ یعنی جانے تو دور کی بات، مال تو دور کی بات، زمینیں لٹانے کی بات تو دور کی بات، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا دل نہیں لگ رہا اس ملک کے اندر، میں کسی طریقے سے اس ملک سے چلا جاؤں، اس ملک کو چھوڑ دوں، اس ملک نے مجھے کچھ نہیں دیا، اس ملک میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ ان شہیدوں کے خون کے ساتھ اتنی بڑی وہ ہے خیانت ہے اور اتنی بڑی بے زیادتی کی بات ہے کہ ہمارے بڑوں نے تو بڑی قربانیاں دی ہیں اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے کہ بھائی آزادی کے ساتھ دین اسلام کے اوپر عمل کریں، اور آج کی نسلیں نوجوان طبقہ وہ اس ملک میں رہنا نہیں چاہ رہا، وہ اس ملک میں رہنا نہیں چاہ رہا،
کسی بھی طریقے سے اور اس کا بس چلے گا کہ وہ چھوڑ کر چلا جائے، اور پھر جانے میں کوئی افسوس نہیں ہوتا، جانے میں کوئی افسوس بھی نہیں ہے، بلکہ فخریہ انداز میں کہتے ہیں ابھی فلاں ملک کے اندر جا رہا ہوں، فلاں ملک میں جاب لگی ہے، فلاں ملک کے اندر ایک بیٹا چلا گیا ہے، انگلینڈ میں چلا گیا ہے، امریکہ میں چلا گیا ہے، فلاں ملک میں چلا گیا ہے۔ تو وطن سے محبت پیدا کریں، وطن سے عشق پیدا کریں، اور ان قربانیوں کو دیکھیں جو آباء و اجداد نے دی ہیں، اور اس وطن کے اندر رہتے ہوئے اسلام کتنی آزادی کے ساتھ آپ اسلام پر عمل کر سکتے ہیں، ان باتوں کو سوچیں، ان باتوں کو دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے بڑی محبت تھی کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، چچا صاحب بھائی تھے ان کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سارا واقعہ بتایا کہ غار حرا میں میرے ساتھ یہ ہوا، اس طرح وحی آئی، یہ الفاظ پڑھنے کو بتائے گئے۔ تو ورقہ بن نوفل نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی آیا کرتا تھا، هذا الناموس الذي انزل على موسیٰ علیہ السلام، یا لیتنی، کہ کاش کہ میں اس وقت جوان ہوں، کاش کہ میں زندہ ہوتا کہ جس وقت آپ کی قوم آپ کو نکالے گی، اس وقت آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے کہ اب مخرجیہم، اور کہنے لگے کہ کیا میری قوم یہ لوگ مجھے نکال دیں گے وطن سے، میری مکہ سے نکال دیں گے مجھے؟ تو کہنے لگے نعم، کہ ہاں یہ لوگ آپ کو نکال دیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن چھوڑنے پر حیرانی ہو رہی ہے۔ اور ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن کی محبت کے بارے میں کیا فرمایا؟ مَا أَطْيَبَكَ مِنْ بَلْدَةٍ وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ، تو کتنا پیارا شہر ہے اور تو مجھے کتنا محبوب ہے۔ لولا ان قومی اخرجونی ما سكنت غيرك، کہ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کہیں رہتا ہی نہیں، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کہیں رہتا ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا اس صحابی کے بارے میں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینہ آ گئے تھے مکہ چھوڑ کر، تو ان کا دل نہیں لگ رہا تھا، اور وہ مکہ کی یاد میں، یعنی اپنے وطن کی یاد میں شعر پڑھتے تھے، اور ان کو بڑی محبت ہو رہی تھی مکہ سے، مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گیا، وطن کی یاد ان کے دل سے نکل نہیں رہی تھی، بہت زیادہ محبت پیدا ہو گئی۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اس طرح کی صورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر مدینہ کی محبت پیدا کر دیجیے جیسے کہ آپ نے مکہ کی محبت پیدا کی ہے، اور اشد، بلکہ اس سے بھی زیادہ پیدا کر دیجیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت پیدا کر دیجیے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے آتے تھے اور جب دیکھتے تھے کہ اپنا وطن آ رہا ہے، مدینہ آ رہا ہے، وطن آ رہا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو تیز کر دیتے تھے، اپنی سواری کو روکنے لی اس کو تیز کر دیتے تھے، اور تو یہ وطن سے روایت میں لکھا ہے الفاظ کے وطن سے محبت کی وجہ سے، مدینہ سے محبت کی وجہ سے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن کے لیے دعائیں مانگی، اے اللہ ہمارے برکت دے دیجیے ہمارے سا میں بھی اور ہمارے خود میں بھی، یعنی پیمانے ہیں، کچھ پیمانے ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی برکت کی دعا مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن کی دعا مانگ رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي، اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے، اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وطن سے محبت کرنی چاہیے، وطن سے محبت ہوتی ہے کہ جہاں آدمی رہ رہا، جہاں زندگی کے سالوں گزارے، جہاں پر وہ کیا ہے پلا بڑا، جہاں اس نے تعلیم حاصل کی، اور تو اس کا دل کیسے گوارا کر لیتا ہے کہ اس کو چھوڑ کے دور دراز ملکوں کے اندر، کافروں کے ملکوں کے اندر رہے۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اپنی صلاحیتیں، اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو، ہر انسان کو کچھ نہ کچھ صلاحیتیں دے رکھی، اپنی صلاحیتوں کو اسی ملک کے لیے علامت بنانے کی ضرورت ہے۔
یا یہ کہ ہم دشمنوں کے ملکوں میں جا کر دشمنوں کو فائدہ پہنچائیں، دشمنوں کے ملکوں میں جا کر اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے ان کو فائدہ پہنچائیں. ارے تمہارے بڑوں نے تو اتنی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے تو اپنے خون بہائے ہیں، انہوں نے تو اپنے گھر لوٹائے ہیں، انہوں نے تو جائیدادیں اور زمین اور عورتیں تک پیدا کر دی ہیں، انہوں نے تو اپنے نوجوانوں کو چھوڑ دیا ہے. تو اتنی قربانیوں کے بعد پھر یہ وطن حاصل ہوا. اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں بعض لوگ کہ بھائی اتنا عرصہ ہو گیا ہے، اتنے سال گزر گئے ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن اس ملک کے حالات کو اگر دیکھا جائے تو وہ دن پر بگڑتے چلے جا رہے ہیں. یعنی عمومی جو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں وہ یہ کہ دیکھیں اس ملک کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اس ملک کے اندر رشوت ہے، اس ملک کے اندر حرام خوری بہت ہے، اس ملک کے اندر کرپشن بہت ہے، اس ملک کے اندر جو ہے کیا نام ہے جھوٹ دھوکہ فریب، یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھ کر نوجوان اور نسلیں نو یا بوڑھے لوگ پرانے لوگ وہ ان کے دلوں کے اندر بھی نفرت پیدا ہوتی ہے. یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملک بنتا ہی نہیں. یہاں تک کہ بعض لوگوں کے منہ سے سنا ابھی تک کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ملک بنتا ہی نہیں تو اچھا ہوگا، یہ کیوں بن گیا، یہ بنتا ہی ہے. حالانکہ وہ لوگ سب غلط فہمی کا شکار ہیں، ایسے لوگ سب غلطی پر ہیں. بلکہ دیکھیے ایک شخص ہے جو کافر ہے، کافر ہونے کے بعد اگر وہ کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی وہ مسلمان کہلاتا ہے. اب اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا یا وہ اور کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے تو وہ قابل ملامت تو ہے، وہ قابل ملامت تو ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہوگا، وہ کافر نہیں کہلائے گا کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ کے دین اسلام کے اندر وہ داخل ہو جائے. تو یہی حال وطن عزیز کا بھی ہے کہ وطن عزیز خود تو اچھا ہے، لیکن ہم ہی لوگوں کی کوتاہیوں اور غفلتوں کی وجہ سے ہم ہی نے اس کو آج اس جگہ کھڑا کر دیا، آج ہم ہی نے اس کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا. کرپشن کرنے والے، دھوکہ بازی کرنے والے اور فریب کرنے والے، دو نمبری کرنے والے، بناوٹ کرنے والے یہ باہر سے لوگ آنے والے ہیں کیا؟ بلکہ اس ملک کے اندر رہنے والے لوگ ہی تو ہیں، اس ملک کے اندر بسنے والے اور کھانے پینے والے لوگ ہی تو ہیں. لیکن یاد رکھیے اس سے وہ ملک برا نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں اپنی سوچوں کو، اپنے رویوں کو، اپنے کاموں کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے فعل کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ دن ہر سال آ رہا ہے، 14 اگست کا دن، یوم آزادی کا دن ایک بڑا دن ہے، ایک بڑا دن ہے کہ اللہ نے اتنا پیارا ملک ہمیں عطا فرمایا. اس ملک میں کیا نہیں ہے، سب کچھ ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہے، ہر طرح کے موسم اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو عطا کیے ہیں، اتنی فراوانی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے استعمال صحیح نہیں ہے، طریقہ کار صحیح نہیں ہے. دعا بھی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پہ ہی ہے، اس ملک پر رہ فرماتے ہوئے ہمیں کوئی ایسا ایک حکمران دے دے. آج 76 برس ہونے کو ہیں، 76 برسوں کے اندر دیکھا جائے تو اس ملک کو لوٹنے میں کوئی کمی نہیں کی گئی، اس ملک کو لوٹ کسوٹ کے اندر اور اس ملک کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کمی نہیں کی گئی. حالانکہ یہ ملک تو بڑی فراوانی والا ہے. آج دشمن کی نگاہیں اس ملک پر کیوں ہیں؟ دشمن کی نگاہیں، دشمن تو وہی آئے گا نا جہاں کچھ ہوگا، چور تو وہی آئے گا نا جہاں کچھ ہوگا. تو آج دنیا کے جتنے دشمن ہیں، جتنے کافر ہیں، ان سب کی نگاہیں اس ملک کے اوپر، کسی بھی طریقے سے اس ملک کو ناکارہ کر دیا جائے، اس ملک کے رہنے والے لوگوں کو اسلام سے دور کیا جائے. حالانکہ اس وطن کی بنیاد، اس وطن کی جو بننے کی وجہ تھی وہ وجہ یہ تھی اسلام کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ آزادی کے ساتھ دین اسلام کے اوپر عمل کیا جائے. تو اس وطن عزیز یوم آزادی کے موقع پر ہمیں اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں انفرادی طور پر ہر شخص یہ نہیں دیکھے کہ بھائی فلاں یوں کر رہا، فلاں یوں کر رہا، فلاں قرآن یوں کر رہا ہے. میں نے اپنی زندگی کے اندر، میں نے اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے ملک کو کتنا فائدہ پہنچایا. ہر آدمی اپنے طور پر غور کرے. میں اس ملک کے اندر رہتا ہوں تو مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے،
مجھے دھوکہ نہیں دینا چاہیے، مجھے اس ملک میں رہتے ہوئے کرپشن نہیں کرنی چاہیے، مجھے اس ملک کے اندر رہتے ہوئے فراڈ نہیں کرنا چاہیے، مجھے اس ملک کے اندر رہتے ہوئے دو نمبری نہیں کرنی چاہیے، مجھے اس ملک کے اندر رہتے ہوئے ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، مجھے اس ملک کے اندر رہتے ہوئے ملک کے ساتھ غداری نہیں کرنی چاہیے۔ ہر شخص اپنی انفرادی زندگی کے اندر دیکھے، ایک چراغ جلے گا، ایک چراغ، ہر آدمی اپنی فکر کر لے، اپنے ماحول کی فکر کر لے، ایک چراغ جلے گا، اس سے دوسرا چراغ جلے گا، اس طریقے سے تبدیلی آئے گی۔ ورنہ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا اور اس بارے میں کچھ نہیں سوچا تو پھر یہ ملک جیسے مزید کیا ہے تنزلی کی طرف گرتا چلا جا رہا ہے، یہ گرتا ہی چلا جائے گا۔ تو ہمیں اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کا میں نے کتنی وفاداری کا ادا کیا، اس ملک کے ساتھ میں نے کتنی وفاداری کی۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وطن عزیز سے محبت عطا فرمائے، وطن عزیز کو سالکین عطا فرمائے، دشمنوں کے شر سے اس ملک کی حفاظت فرمائے، اسے دنوں کی راتوں کی ترقی عطا فرمائے، وطن سے محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔